محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسین منی وأنا من حسین صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل سے ایک دفعہ سبھی حضرات درود شریف پڑھ لیں۔ قابل صد تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبی کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ برس میں علالت کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا سودگان برادری کی سجائی ہوئی اس خوبصورت محفل میں، اور اس سلسلہ کی محفل میں غالباً آج دوسری بار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری آپ کی تشریف آوری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اتنا عظیم الشان پروگرام سجانے پر سودگان برادری کے ہر ایک فرد کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھ سے قبل بھی آپ حضرات نے سنا اور میرے بعد بھی آپ حضرات نے نامور شخصیات کو سننا ہے۔ میں بڑے مختصر وقت میں مختصر انداز میں اپنی حاضری لگوانے آیا ہوں، لیکن اس دوران آپ کی بھرپور توجہ اور آواز چاہوں گا۔ مجھے سننے والے جانتے ہیں کہ میں عقائد کی باتیں کرنے کا عادی ہوں، اور وہ جو حضرات تشریف فرما ہیں جن کے دل کی دھڑکن کی بات کروں، وہ اگر بخل کا مظاہرہ کریں گے تو دکھ ہوگا۔ میں بڑے ہی ایک عجب انداز سے آپ کی خدمت میں اپنی بات، اپنا نظریہ رکھنے چلا ہوں۔ آواز اس وقت رات ہے۔ کیا ہے؟ مجھ سے کوئی پوچھے کیا ہے تو میں کہوں رات ہے۔ میرے کچھ فاصلے پر ایک اور بندہ کھڑا ہو جائے، اس سے کوئی پوچھے کیا ہے، وہ کہے دن ہے۔ ایک سامنے بندہ کھڑا ہو جائے اور وہ کہے تم دونوں ٹھیک کہتے ہو۔ میں کہوں رات ہے۔ وہ میرے پڑوس میں ایک بندہ میرے پہلو میں کھڑا ہو جائے اور وہ کہے دن ہے، اور سامنے ایک بندہ ہو اور وہ کہے تم دونوں ٹھیک کہتے ہو۔ ہم دونوں میں سے تو ایک غلط ہے، وہ یقیناً غلط ہے۔ تھوڑی مجھے پتہ چلے کہ زندہ لوگ بیٹھے۔ ہم دونوں میں سے تو ایک غلط ہے، وہ جس نے یہ کہہ دیا تم دونوں ٹھیک ہو، وہ یقیناً غلط ہے۔ کم از کم بندے میں اتنی جرت تو ہو کہ وہ حقیقت کو حقیقت کہہ سکے۔ حقیقت کو حقیقت کہہ سکے۔ اچھا، مجھے جو کوئی کہے کہ تو نے کہا رات ہے تو اس کی دلیل بتا۔ صاحبان توجہ، اس کی دلیل بتا۔ میں کہوں گا نگاہیں اوپر اٹھا، اگر مطلع صاف ہے، بادل نہیں ہے، تجھے تارے دکھائی دیں گے، یہ میرے دعوے پر دلیل ہے۔ اندھیرا ہے اوپر، یہ میرے دعوے پر دلیل ہے۔ اور اسے کوئی کہے تو نے جو کہا دن ہے، اس کی دلیل بتا۔
وہ دلیل تو نہ دے سکے، صرف اتنا کہہ دے تو دن دا منکر ہے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ وہ صرف اتنا کہہ دے تو دن دا منکر ہے، لالا تیرے کو فتویٰ نہیں منگیا، دلیل منگی ہے۔ میرے سامنے بیٹھو، جا کے بیٹھو، جا کے دلیل منگی ہے۔ دن دا منکر نہیں، جب دن ہوتا ہے تب کہتے ہیں دن ہے، جب رات ہوتی ہے اسے رات کہتے ہیں، جو جیسا ہو اسے ویسا کہتے ہیں۔ میں مانتا ہوں علی امام ہے، میں مانتا ہوں علی امیر المومنین ہے، لیکن مصلی پہ جو ابو بکر کو کھڑا کیا ہے تو یہ حقیقت ہے۔ آواز کھولیے گا، گھبرائے تھے نہیں؟ گھبرانا نہیں، عمران خان نے کہا گھبرانا نہیں۔ آواز بھیا کھولیے گا تھوڑی سی، آپ بھی تھوڑی اپنی آواز کھولیے۔ میں تو بلا تمہید شروع کر رہا ہوں تاکہ جلدی جلدی بات ختم کروں، میرے ساتھ انشاءاللہ حضرت نے سنانا ہے آپ کو۔ آقا کی ولادت کا مہینہ ہے، میلاد کا مہینہ ہے، آقا پیدا ہوئے ہیں، حقیقت ہے۔ چھوڑیے، بولیے میرے ساتھ، بولیے بولیے بولیے، یہ حقیقت ہے۔ آقا کی ولادت ہوئی ہے، حقیقت ہے۔ آقا کا میلاد ہوا ہے، حقیقت ہے۔ لیکن سنیے، میلاد یہاں نہیں ہوا، آمنہ کی گودی میں ہوا، یہاں نہیں ہوا، مکہ میں ہوا۔ بولیے 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 میرے ساتھ۔ اتنا بڑا مجمع اور اتنی چھوٹی ساری آواز۔ جڑے فرنٹ سیٹ سے بیٹھے نے نا سونا نہیں، میں انشاءاللہ تمہیں پتہ بھی نہیں لگنا میں کیویں ٹر گیا، جلدی نکل جانا۔ ولادت ہوئی، میلاد ہوا، لیکن یہاں نہیں، مکہ میں۔ یہاں نہیں، ولادت ہوئی، میلاد ہوا، ربیع الاول میں ہوا، ایک بار ہوا۔ کتنی بار؟ حقیقت بتانے کے عادی ہیں۔ سنیے، ولادتیں آپ سنتے رہیں گے اور وقت بھی بہت تھوڑا ہے۔ آقا نبی ہیں آخری، یہ حقیقت ہے، اور حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا۔ میں ان سور کتوں لے گیا ہوں، میں تسی سور تو بولو۔ حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا، حقیقت کے مد مقابل آ کر اس سے مخالفت کرنا یہ فساد ہوتا ہے۔ میں نے جو رات کہا تو یہ تو حقیقت ہے، فساد تو وہ کرے گا جو کہے گا دن ہے۔ میں نے جو کہا کہ آخری نبی ہے تو یہ فساد نہیں، حقیقت ہے۔ میرے آقا آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، سارے بولیے کوئی نبی، کوئی نبی، کوئی نبی۔ میرے آقا نبیوں کے امام ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی، سارے بولو کوئی نبی۔ سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے، وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درخشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوبتا ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی۔ آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پوری بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جگ سے
कलमा है पढ़ना तुम्हें, जब करेगा इशारा हमारा नबी, दिल की राहत है आंखों की ठंडक है वो, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, नबुव्वत के तारे तो सारे नबी, चांद सारे का सारा हमारा नबी, वो करम ही करम वो है रब की अता, आशिकों का सहारा हमारा नबी, अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो, क्या हसीन है नजारा हमारा नबी, अबू बकर हो उमर हो गनी हो अली, सबका आका मौला हमारा नबी, इसको ज़ैनब रुकैया अता हो गई, पा गया हुसैन ज़हरा हमारा नबी, कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, इस अकीदे पर जान लगती है लग जाए, कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, अब क़यामत तलक है हमारा नबी। मैं अहले नजर की तवज्जो चाहते हुए एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं। मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह आपसे राजी रहे, अल्लाह आपको खुश रखे, यूं ही अल्लाह करे जीते जागते रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, आमीन। और आप इंशाअल्लाह, मेरा ईमान है आप मुस्कुराते ही रहोगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जो इस तब्दीली के दौर में मुस्कुरा रहा है ना, इंशाअल्लाह वो मुस्कुराते ही रहेगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आप मुस्कुराते ही रहोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नींद आई मेरे बच्चे? मैं एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ खत्म नबूवत पर। प्यारे आका ऊंटनी पर सवार है, हज्जतुल विदा का मौका है, आखिरी कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। साहिबान मेरे वल तक को इंतजामिया ने जाहिर अपने काम करने में मैंने रोक नहीं सकता, इतना बड़ा इंतजाम है, वो चलाना है उन्होंने, आप मेरी जानिब देखिए। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुसी कोई काम करो ना ते वो पूरा हो जाए, उनके अंदर मुकम्मल हो गया। ये हो गया मुकम्मल हो गया। ओयो पंजाबी समझ आती? ओयो काम करो, इन्ना सोना करके करो, रंग भर दो, फिर किसी को बुलाओ, पुछो मैं काम कीता किहो जे होए, वो कवे मेरे को की पुछदा है, केड़ी शै पिछे जेड़ी तू छड्डी होवे, ओनू कहंदे कामिल हो गए। फिर ओयो काम करो, इन्ना सोना करो, इन्ने रंग भरो, फिर किसी को बुलाओ ते पुछो ए मैं काम कीता किहो जे होए, ओ दन्ना च उंगली दे लवे ते कवे मेरे को की पुछना है, उन्होंने कहते हैं अकमल हो गया। तवज्जो है? मुकम्मल जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो कामिल बनता है, कामिल जब नुक्ते उरूज पे पहुंचे तो अकमल बनता है। अल्लाह फरमाते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। मेरी तवज्जो पे क्लियर नहीं है आप? असल में मेहमान आ जा रहे हैं और मैं वो तो ज़ाहिर आने ही आने हैं, सिलसिला है। आपकी तवज्जो अगर उधर न जाए तो मैं आपके हवाले करूंगा, मेरी जानी भी है। तुसी मेरा माना सुन लो तो लुत्फ आएगा, ते जे मेरे ते यकीन ना होया ते जिस मौलवी ते एतबार है उहदे कोल जाके तस्दीक करा लवे। मैं सबके जाना ये इजाजत में हम करा नहीं माना, सबकी तवज्जो है। सबकी तवज्जो है जी, खुदा रा मेरी जानिब देखिए। बार लोग आपको देख रहे हैं, आपको
اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم. اسٹیج والوں میری جانب کامل اسے کہتے ہیں، اکمل اسے کہتے ہیں جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ کوئی شے او دے وچ پائی جا سکے. کامل انہوں کہندے ہیں جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ نویں شے او دے وچ پائی جا سکے. اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا. اس میں سے اب نہ کچھ نکال سکتے ہو، نہ کوئی نئی چیز داخل کر سکتے ہو. چپ رہو تہاڈی مرضی، بولو تہاڈی مرضی، قاضی اپنی ڈیوٹی دے رہے. اللہ فرمانے نے سونیا کلمہ مکمل ہے، ادھے وچوں نہ کوئی جملہ کٹ سکتے ہو، نہ نواں جملہ ادھے وچ پا سکتے ہو. شریعت مکمل ہے، نہ کٹ سکتے ہو نہ پا سکتے ہو. اسلام مکمل ہے، نہ کٹ سکتے ہو نہ پا سکتے ہو. اذان مکمل ہے، نہ کٹ سکتے ہو نہ پا سکتے ہو. حج عمرہ نظر نیاز منت منوتی مکمل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکتے ہو نہ نویں شے پا سکتے ہو. میرے محبوب دی جماعت، جماعت پیغمبر مکمل ہے، نہ کسی ایک صحابی نو وچوں کٹ سکتے ہو نہ کسی غیر نو صحابی بڑھا سکتے ہو. گلاں تے میں کر رہی ہوں سن ڈھیر ساری تے میری توجہ نہ بکھر دی جائے. ہن میری توجہ بکھر گئی ہے، ہن میں کیویں سمیٹ کے لے کے آواں. صرف 5 منٹ اسے کدی گیٹ بند کرو، صرف 5 منٹ. صاحبان توجہ ہے. میں ایک جملہ اور عرض کراں. میں جتنے بھی حضرات آئے نے، مہمان آئے نے، تو میں لفظاں دا ذمہ دار ہوں. توجہ. حضرت موسیٰ پہنچے طور پر. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ یہ جہاں آپ کھڑے ہیں نا، یہ آپ کے جو دائیں بائیں علاقے ہیں، یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. یہ میں اپنے پیاروں کی. حضرت موسیٰ طور سے واپس پلٹے، قوم کو آ کے بتایا. اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ علاقے میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. قوم کہتی ہے موسیٰ اللہ کو کہیے وہ جو آپ نے اپنے پیاروں کو حکومت دینی ہے ہمیں دے دے. اور میرے وقت توجہ ہے. قوم کہتی ہے موسیٰ اللہ کو کہیے وہ جو آپ نے اپنے پیاروں کو حکومت دینی ہے ہمیں دے دے. حضرت موسیٰ پھر طور پہ پہنچے. اللہ قوم کہہ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے یہ جو علاقے ہیں، شام ہے، فلسطین ہے، قسطنطنیہ ہے، قبرص ہے، یہ میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. تو قوم کہتی ہے ہمیں دے دو. میں اپنے ذوق میں معنی کر رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں موسیٰ انہیں دوں، انہوں نے اپنی شکل دیکھی ہے، انہیں دوں جن کے لیے منو سلوہ اتارا. تو کہتے ہیں اللہ سے پیاز بھی مانگ، لہسن بھی مانگ، مسالے بھی مانگ، غلام بھی مانگ. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوں گے، جن کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوں گے اور سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں ہوں گی. موسیٰ انہیں دوں جنہیں کہا قوم عمالقہ سے لڑنا ہے تو کہتے ہیں اذهب انت وربک فقاتلا، تو جان تیرا رب جانے. انہیں کیوں نہ دوں جن کے پیٹ میں کھجور کا آدھا ٹکڑا ہوگا، بدن پہ ڈنگ کا لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں چپل نہیں ہوگی، اپنی معیشت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی پکی ہوئی کھجوریں چھوڑ کر تپتے ہوئے صحرا میں ننگے پاؤں میرے محبوب کے حسن کو دیکھتے ہوئے تبوک تک پیدل چلتے رہیں گے. میں یہ جملے جو سنا رہا ہوں آخر میں یہ 3 جملے میں نے ملانے ہیں اور آپ کے حوالے کوئی رزلٹ رکھنا ہے. پہلی میری یہ جھلکی تھی، 2 جھلکیاں صرف اور عرض کر رہا ہوں. پہلی جھلکی اللہ فرماتے ہیں یہ علاقے میں اپنے پیاروں کی حکومت میں دوں گا. پہلی جھلکی. دوسرا جملہ سنیے. پیارے آقا پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھود رہے ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں. اچانک سے صحابہ آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک سخت چٹان ہے ہم سے نہیں ٹوٹ رہی.
پیارے آقا فرماتے ہیں میں خود آتا ہوں. حضور خود تشریف لائے. پیارے آقا نے کدال اپنے ہاتھوں میں پکڑی, زور سے ضرب لگائی, چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے, اندر سے نور نکلا. پیارے آقا نے روشنی دیکھی, حضور مسکرائے اور مسکراتے چہرے کے ساتھ صحابہ کو دیکھ کے فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے فارس کے محل دکھا دیا. یہ دوسری جھلکی. اب ان جھلکیوں کو ذہن میں رکھیے گا. تیسری لائن پیش کر رہا ہوں. پیارے آقا ہجرت فرما رہے ہیں, غار شور سے نکلے, ابو بکر ساتھ ہیں. ابھی ام معبد کی جھوپڑی پہ نہیں پہنچے, اچانک سے ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے. پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا. جیسے پیارے آقا نے جلالی نگاہوں سے پیچھے دیکھا, سراقہ بن مالک جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا, گھوڑے پہ سوار تھا, گھوڑے سمیت زمین میں دسنا شروع ہو گیا, ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دفعہ معاف کر دیں, نہ آپ کا پیچھا کرتا ہوں نہ آپ کے بارے میں کسی کو اطلاع دیتا ہوں. پیارے آقا فرماتے ہیں سراقہ جا, کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. 3 جملے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے, 3 جملے. اب ان جملوں کا میں جوڑ بنانے لگا ہوں. وہ جو اللہ نے فرمایا یہ علاقے میں پیارے کی حکومت میں دوں گا, چپ رہو یا بولو, وہ حکومت ملی ہے حضرت عمر کو. کسے دوسرے دونوں جملے میرے ذہن میں ہیں. فارس کے محل, کسرا کے کنگن ذہن میں ہیں. حضرت عمر منبر پہ جلوہ افروز ہوئے, مال غنیمت آ رہا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کنگن کہاں ہے؟ اٹھ شریف والوں جاگتے رہنا, میں کوئی جملہ آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. کنگن کہاں؟ حضرت عمر نے یہ نہیں پوچھا کنگن بھی ہیں یا نہیں, کیونکہ ہیں تو ضرور, میرے آقا نے فرمایا تھا. کنگن کہاں ہے؟ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے, ہاتھوں میں رومال ہے, رومال آ کے پیش کیا, رومال کھولا, اس میں کنگن ہے. اب حضرت عمر کا دوسرا جملہ ہے سراقہ کہاں ہے؟ یہ آقا کی ایک پیشن گوئی نہیں تھی, اس میں پیشن گوئیاں گنی ہیں. پیارے آقا نے فرمایا سراقہ, کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوں گے. پہلی پیشن گوئی فارس فتح ہوگا. دوسری پیشن گوئی مال غنیمت میں کنگن آئیں گے. تیسری پیشن گوئی اس وقت سراقہ بھی زندہ ہوگا. چوتھی پیشن گوئی سراقہ مسلمان ہوگا. وہ میری گل سمجھ آئیے نہیں آئیے؟ سراقہ آئے صحابہ کی صفوں کو چیرتا ہوا. جب حضرت عمر نے پوچھا نا سراقہ کہاں ہے, سراقہ آئے. حضرت عمر فرماتے ہیں سراقہ یہ کنگن ہاتھوں میں پہن اور ہاتھوں کو فضا میں لہرا, تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے میرا نبی سچا ہے. میں جو جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, لمبی چوڑی بات نہیں کرتا, وہ عمر جتنے میرے نئے دوست آئے ہیں سننے کے لیے, خواہ کسی طبقے سے بھی ہیں, میں انہیں دعوت فکر دے رہا ہوں. وہ عمر جو سراقہ کو بلا کر مال اس کے حوالے کر رہا ہے, وہ عمر جو آقا کی پیشن گوئی پوری کر رہا ہے, وہ عمر جو آقا کا وعدہ پورا کر رہا ہے. ارے وہ عمر جو سراقہ کا مال غصب نہیں کر رہا, وہ آل بیت کا مال کیسے غصب کر سکتا؟ اور کو گل سمجھ آئیے نہیں آئیے؟ اے ساریاں حقیقتاں نے, اے ساریاں, اور حقیقت کو ماننا فساد نہیں ہوتا. اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. جس طرح صحابہ کا منکر ہم سمجھتے ہیں کہ دار اسلام سے باہر ہے, اسی طرح اہل بیت کا منکر بھی دار اسلام سے باہر ہے. صحابہ بھی حق ہیں, اہل بیت بھی حق ہیں. جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے, ہم اسے مومن نہیں سمجھتے, ہم اسے مسلمان نہیں سمجھتے. ایک حضور کا ڈرانا ہے, ایک حضور کا جرانا ہے. وہ بول 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 بول. گلاں تو میرے ذہن ڈھیر ساریاں آ رہی ہیں, لیکن میں صرف اس واسطے نہیں سنا رہا کہ تواڈے ذہن تے بوجھ نہ پوے, کدے پریشان نہ ہو جاؤ. جی
میں تے چاہ رہے میں اجازت لے لنا جلدی جلدی. وہ جاگتے بیٹھے ہو. میں ایک بات اور سنا لوں. ایک اور سنا لوں گا. جی صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں. صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے. بولو بولو بولو. یہ کیے. اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں جملہ عرض کروں. لوگ کہتے رہتے ہیں فلاں منکر منکر منکر. سنیے گا، منکر اسے کہتے ہیں جو کچھ کو مانے کچھ کو نہ مانے. جو سب کو مانے وہ مومن ہوتا ہے. یہ ہم تو یہ چنتے ہی کو نہیں ہیں. جو حضور کی محفل میں آ گیا، جو صحابی بن گیا، اور جس کے بارے میں آقا نے فرما دیا من رعانی اور رعا من رعانی. آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا یا جس نے اسے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا، ان پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی ہے. اس لیے صحابہ حق ہیں. اور صحابہ پہ انگلی نہ اٹھایا کرو کسی تاریخ دان کے کہنے پر، کسی فسادی کے کہنے پر، اپنی کسی جاہل کے کہنے پر اپنی قبر مت خراب کیجئے، اپنی آخرت مت خراب کیجئے. صحابہ وہ ہیں. یہ آپ نے سجایا نا پنڈال، یہ سجاوٹ نظر آ رہی ہے. نظر آپ نے سجایا ہے. آپ اپنے گھر کو سجاؤ، پتہ چلتا ہے آپ نے گھر سجایا ہے. آپ اپنی دکان کو سجاؤ، پتہ چلتا ہے آپ نے اپنی دکان. کیوں؟ آپ نے سجائی ہے. آپ نے مکان سجایا، شہر آپ نے سجایا. پنڈال کو آپ جسے آپ سجائیں وہ تو نظر آئے، اور جسے رب کہے وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ، صحابہ کے دلوں کو میں رب نے سجایا ہے. آپ سجاؤ تو نظر آئے، رب سجائے تو نظر نہ آئے. اور حضور کا فرمان سن لیجئے. آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. میں اپنے ذوق جمانا کرنا تے میں کروں گا. حضور فرماندے نے اللہ اللہ فی اصحابی. وہ لوگوں تہانوں رب دا واسطہ میرے صحابہ نے کچھ نہ کہنا ہے. بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا. اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا میں ادیم کروں گا محشر تک. یوں ہی پرچار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سخت سینے پر ہر آثار صحابہ کا. جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیکھی سار صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق جا صحابہ کا. بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ. ذرا پڑھ کے دیکھو آیات صحابہ. گویا کہ ہے باغ علم میں اترنا، موضوع سخن ہے باتیں صحابہ. ملا ہے جو لائے بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ. حقیقتوں کو مانا کیجئے. میرے پاس سے چاہتا میں تو انہوں ایک گلاس پانی پہ آنگا. حقیقتوں کو مانا کیجئے. پیارے آقا فرماتے ہیں سنیے ایک حقیقت اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور ذمہ داری سے، اور میرے پھر عقیدے کا حسن دیکھے وہ بندہ جو آج پہلی دفعہ سننے آیا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں صبح میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ رب فتح دے گا. سبحان اللہ. ہر ایک کے دل میں خواہش تھی جھنڈا میرے ہاتھ میں آئے گا، ہر ایک کے دل میں خواہش تھی. لیکن صبح اٹھ کے پیارے آقا نے فرمایا علی کدھر ہے؟ علی علی بولن، علی علی بولن. جڑا علی نے اپنا پیر بننا ہے وہ بولے ہے پیر ہمارا علی علی ہے، روشن تارا علی علی ہے، جگ سے پیارا علی علی، خیبر کو اکھاڑا علی علی، مرحب کو مارا علی علی، توحید گدائی علی علی، زہرا کا شوہر علی علی، کعبے کا گوہر علی علی، حسنین کا بابا علی علی، اے باب علم کا علی علی، جب لب کو کھولے علی علی، پھر موتی رولے علی علی.
फरमाते हैं अली कहाँ है? हजरत अली आए, फरमाया ये झंडा उठाइए। लेकिन तुसी चुप रहो तो मैं किन्ना का बोल सकता। हुजूर फरमाते हैं ये झंडा उठाइए। झंडा स्टेज वालों ये नहीं तुसी मोबाइल का मैसेज लगे। अच्छा ए टाइम असल पैकेज दा टाइम मैं वही कह रहा हूँ। ये अगली बात तो मैंने की नहीं। प्यारे आका फरमाते हैं अली झंडा उठाइए। तवज्जो, झंडा उसके हाथ में दिया जाता है जो ताकतवर हो। जो ताकतवर हो। ये जुमला मेरा सारे सुन के जाइएगा जिनकी अब तक तवज्जो नहीं है वो भी। क्यों? इसलिए कि झंडा इज्जत होता है फौज की। झंडा इज्जत फौज की, झंडा इज्जत मुल्क की, झंडा इज्जत फौजी की, झंडा इज्जत नजरिए की, झंडा इज्जत मंशूर की, झंडा इज्जत दस्तूर की, झंडा इज्जत वतन की होता है। लेकिन ये झंडा जो हुजूर ने पकड़ाया जनाबे मौला अली को, ये सिर्फ वतन की इज्जत नहीं, मुल्क की इज्जत नहीं, ये झंडा इज्जत नबुव्वत की। बोल में जुमला सुनाना चाहूंगा। ये झंडा इज्जत नबुव्वत की, ये झंडा इज्जत इस्लाम की, ये झंडा इज्जत दीन की, ये झंडा इज्जत शरीयत की। उजालिया आए बाएं साएं दाएं नहीं, सज्जे खब्बे देखी तेरा नहीं बोलता। जज्जात से कह काजी बोल रहा है। और मैं पक्की बात कर रहा हूं, वो झंडा जो अली के हाथ में था, इस्लाम की इज्जत, वतन की इज्जत, वो झंडा मेरी माँ आयशा का दुपट्टा था। सुभान अल्लाह। वो मेरी गल समझ आ गई? आयशा का दुपट्टा, किसका दुपट्टा? आयशा का दुपट्टा। उठाया झंडा किसने? किसने उठाया? ये हकीकत है, ये हकीकत है। हजरत अली के हाथ में। अब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ। हाय हाय। तो हजरत अली ने वो झंडा गिरने नहीं दिया, अम्मा आयशा का दुपट्टा गिरने नहीं दिया। और देखिए तो सही ना, हजरत अली को पकड़ाया हुजूर ने है, बतला दिया अब अली वाला वही होगा जो आयशा के दुपट्टे की इज्जत का ध्यान रखेगा। ये हकीकत है। और बोलो ये। चलो एक जुमला और सुनो तो फिर मैं जाऊं। अगर तुसी तैयारी करो, आखिरी आखिरी जुमला जी। मैं थोड़ा ख्याल कर रहा हूं। मैं कह रहा भी कि मीटर चौखा चलिया बिल ना बच जाए। अच्छा तवज्जो यार, मैं कोई गल मजाक भी जान देती करो, तवज्जो सीरियस हो जाते वो चल जे। अच्छा तवज्जो, मेरी एक आखिरी जुमला मैं तो चाह रहा से आखिरी है, लेकिन चलो इधरों गल आई है कि हजरत हुसैन की शान थे, तो मैं उस तो अगला जुमला हो जाए।
حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسینی بولے حسینی بولے حسینی بولے بڑے پنڈال حسینی بولے. حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے. حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے. حسین بھائی حسن دا پیارا ہے. حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے. حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمانہ بدلے ساقی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو. وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے. حسین عابد حسین ساجد حسین ماجد حسین واجد حسین قاری کربلا دا. حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے. حسین لڑدا شمر دے نالے. حسین لڑدا شمر دے نالے. میں منیا حسین لڑدا شمر دے نالے. تو بھی من حسین دسدا عمر دے نالے. حسین لڑدا شمر دے نالے. حسین دسدا عمر دے نالے. حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا. اے حق نو کر کے قبول لکھ لے. اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے. علی دا سارا گرانہ پاک ہے. حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد من. حسین ہے سخی میرا. حسین میرا پیر ہے. حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے. حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من. حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد من. نہ بیس کر نہ بیس ہے. حسین ایک معیار ہے. حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے. نہ بیس کر نہ بیس ہے. حسین ایک معیار ہے. حسین دے لہو دے وچ علی دا ایک خمار ہے. حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من. حسین زندہ باد ہے. حسین زندہ باد من. مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک. مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک. مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک. تن بدن لہو جگر اذان کربلا تلک. یزید با فساد ہے. حسین دا جہاد من. حسین حق ہے. حسین حق ہے. حسین حق ہے. یہ حقیقت ہے اور ہمیں اکابرین نے یہی تعلیم دی ہے. حقیقتوں کو مانتے ہیں. من پسند چیزیں نہیں ماننی حقیقتوں کو ماننا ہے. اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رکھے. آخر دعوانا